الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل و کرم اور اس کا انعام ہے. بہت سارے لوگ اسی شعبان میں اس دنیا میں تھے لیکن اس رمضان میں اس دنیا میں نہیں ہے، جس کو ہم جانتے بھی ہیں اور پہچانتے ہیں. ایسے لوگ کہ جنہوں نے ہو سکتا ہے کہ اسی مسجد میں جمعہ کا بیان بھی سنا ہو اور وہ آج وہ قبر کے اندر جا چکے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اسی لیے ایک روایت کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ تمنا جن جن چیزوں کی ہوتی ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ مجھے میری زندگی میں ایک اور رمضان مل جاتا. کاش مجھے میری زندگی میں اب دوبارہ صرف رمضان کی ایک رات مل جاتی تاکہ میں اس کی قدردانی
اس حسرت اور اس افسوس کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس دنیا سے قبر میں جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس حقیقت کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس حقیقت کو کوئی سمجھا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اللہ تبارک۔ اور ویسے بھی انسان کو چیزوں کی قدر و قیمت اس چیز کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اولاد کو باپ کی قدر و قیمت باپ کے مرنے کے بعد پتہ چلتی ہے، ماں کی قدر و قیمت ماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اسی طرح جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہوتی ہے، ان نعمتوں کی قدر و قیمت ان نعمتوں کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے رمضان کے مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھاؤ اور اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے بچاؤ۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے تاکہ بندہ متقی بن جائے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا بن جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت بھی نہیں، تقویٰ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، گناہوں سے بچنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے تاکہ انسان کی فطرت گناہوں سے بچنے والی بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں بہت ساری حلال چیزوں کو چھڑوا دیا۔ حلال کھانا حلال، پانی پینا حلال ہے، اپنی بیوی سے جائز طریقے سے صحبت کرنا حلال، لیکن روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روزہ اسی کا نام ہے کہ روزے کے اندر کھانا اب حرام، پانی پینا حرام، اپنی بیوی سے جمع کرنا حرام۔ جو چیز حلال تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر حرام کرا دیا، اور جو پہلے سے حرام تھی وہ تو روزے میں حرام ہے ہی، جیسے کہ غیبت حرام، جھوٹ بولنا حرام، اپنی زبان سے لام تام کی باتیں نکالنا حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو اس لیے روزے میں حرام قرار دیا تاکہ بندہ جب حلال چیزوں کو چھوڑنے والا بن جائے گا تو حرام چیزوں کو تو بدرجے اولا چھوڑنے والا بن جائے گا۔ پھر وہ حرام نہیں کھائے گا، وہ حرام نہیں کمائے گا، وہ ناجائز جگہوں پر منہ نہیں مارے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس لیے اصل روزہ اس کا نام ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ زندگی میں کتنے رمضان آتے ہیں، کتنے رمضان جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہی پہلے سے رمضان سے پہلے بھی صبح کو جھوٹ بولتے تھے، وہی رمضان میں روزے کی حالت میں بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہی رمضان سے پہلے روزے کی حالت نہیں تھی تو غیبت کرتا تھا، اب روزہ ہے پھر بھی غیبت کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے اصل روزہ بھی انسان کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا بن جائے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کو لایانی چیزوں میں استعمال نہیں کیا جائے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ کو غلط جگہوں پر نہ لگایا جائے، غیر محرم عورتوں پر اپنی آنکھوں کو نہ ٹکایا جائے۔ پیٹ کا روزہ ہے کہ پیٹ میں حلال غذا بھی نہ ڈالی جائے اور حرام غذا تو حرام ہے ہی۔ دماغ کا روزہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے حرام چیزوں کو نہ سوچے، کسی کو نقصان پہنچانے کے پلاننگ اپنے ذہن و دماغ سے نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا پہلا عشرہ دیا، جو پہلا عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اور یہ پہلا عشرہ ہے جو اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی انسان چاہے مومن ہو کہ چاہے کافر ہو، وہ اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی باہر نہیں ہے، لیکن ہاں جو مومن ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت بے شمار ہوتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت اس کے نیک اعمال کے مطابق زیادہ ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے تو وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے پہلے عشرے میں علماء فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگا جائے، اللہ سے اللہ کی
رحمت کو مانگا جائے. اللہ کی رحمت یہ اللہ کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ. اور جس کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے وہ عافیت والی زندگی میں آ جاتا ہے, وہ برکت والی زندگی میں آ جاتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں آ جاتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقربین اور مخلصین مخلصین نیک اور صالح بندوں میں وہ آ جاتا ہے. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگنے کا اہتمام کرو. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میرے پروردگار آپ مغفرت فرما دیجیے, وارحم آپ مجھ پر رحم فرمائیے, اور آپ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں, جتنے بھی راحمین ہیں, تمام تر رحم کرنے والوں میں, تمام تر راحمین میں آپ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دیجیے. اے میرے پروردگار مجھے رحمت کا پروانہ عطا فرما دیجیے. اے میرے پروردگار آپ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں مانگنے کی ہے. اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگا جائے, اللہ سے اللہ کی مغفرت کو مانگا جائے, اللہ سے اللہ کے قرب کو مانگا جائے. اگر یہ چیزیں انسان کو مل گئی تو انسان کو دنیا کو بدرجے اولا مل جائے گی. اصل میں رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا بن جائے. وہیں پر آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں 3 چیزوں کا خوب اہتمام فرماتے تھے. اللہ کے نبی رمضان میں 3 چیزوں کا خوب اہتمام فرماتے تھے. نمبر 1 عبادات بدنیہ کا خوب اہتمام فرماتے تھے, جس میں انسان کا بدن لگتا ہو. نماز, روزہ, اعتکاف یہ وہ عبادت ہے جس میں انسان کا بدن تھکتا ہے. اور آپ علیہ السلام رمضان میں روزے کی حالت میں اور رات میں بغیر روزے کے بھی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں خوب تھکاتے تھے. آج کل لوگ دنیاوی معاملات میں تھکتے ہیں, بزنس میں لوگ تھکتے ہیں, مال کمانے میں انسان تھکتا, کوئی زبان کو تھکاتا ہے تو کوئی پیروں کو تھکاتا, کوئی ہاتھوں کو تھکاتا. ہر انسان جس طرح کا اس کا بزنس ہوتا ہے اس اعتبار سے اپنے آپ کو تھکاتا. ذہنی اعتبار سے کاروبار کرنے والا مینٹلٹی اعتبار سے اپنے ذہن کو تھکاتا ہے. ہاتھ پیر سے مزدوریت ملازمت کرنے والا ہاتھ پیر کے ذریعے اپنے آپ کو تھکاتا ہے. جس کی ملازمت ویسے انسان اپنے آپ کو تھکاتا. اب سب سے بڑا سودا انسان کے لیے جنت کا ہے کہ انسان کو جنت خریدنی, انسان کو جنت میں جانا, اور جنت جیسے عظیم الشان نعمت اور دولت انسان کو چاہیے, اور وہی ہماری زندگی کا مقصود اصلی ہے. لیکن گیا گزرا انسان جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا اپنے آپ کو تھکاتا ہے, اتنا بھی آخرت کے لیے جنت کے لیے انسان اپنے آپ کو نہیں تھکاتا. کبھی انسان تصور کرے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کتنا تھکاتا. آپ علیہ السلام رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خوب تھکاتے. رمضان کے علاوہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے. روایت میں آتا آپ علیہ السلام تہجد میں طویل قیام کیا کرتے تھے. اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا, آپ کے قدمین متورم ہو جاتے. صحابہ نے کہا حضور آپ تو بخشائے غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا ہے, پھر آپ اس قدر مجاہدہ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ نے فوراً کہا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میری مغفرت کر دی تو اللہ نے مجھ پر انعام کیا, اور منعم کے ساتھ انعام کا معاملہ انعام کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اللہ کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کی فرمانبرداری کی جائے. اس لیے اس کی شکر گزاری میں اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہوں.
آپ علیہ السلام رمضان میں اپنے آپ کو کم تھکاتے ہیں. آپ بڑھاپے میں بھی اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. لوگ تو بڑھاپے کو بہانہ بناتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, کمر سٹیا چکی ہے, ذہن کام نہیں کرتا. نہیں, آپ علیہ السلام اپنی عمر کی 63 سال پر جب پہنچ گئے تب بھی آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تھکانا بڑھا دیا. جیسے آپ علیہ السلام موت کے قریب ہو گئے, آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تھکانا بڑھا دیا. اسی روایت میں آتا ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جو رمضان آیا, اس رمضان میں آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ مکمل قرآن کریم سنایا. ورنہ آپ علیہ السلام صرف ایک قرآن جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل آپ علیہ السلام کو ایک قرآن سناتے. جبرائیل کے ایک قرآن کا دور ہوتا اور آپ کے قرآن کا دور ہوتا. لیکن آپ کی وفات کے 1 سال پہلے, جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جو رمضان آیا, اس رمضان میں آپ علیہ السلام نے جبرائیل کو 2 مرتبہ مکمل قرآن سنایا. جبرائیل نے کہا ایک اور مرتبہ سناؤ. اس سے آپ علیہ السلام کو اشارہ مل گیا کہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے, ویسے ویسے اس میں تقویٰ بڑھنا چاہیے, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف بڑھنا چاہیے. لیکن آج کل لوگ بڑھاپے میں اپنے آپ کو عبادت سے کتراتے ہیں. حالانکہ بڑھاپے میں کہ انسان کو رمضان کا آخری عشرے کا اہتمام تو لازم کر لینا چاہیے. کوئی خاص قسم کی بیماری نہ ہو. کیا انسان کو کیا کرتا ہے, وہ جو دنیا کمانی تھی وہ کما لی, اب تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. صحابہ کے وہاں تو 40 سال جب مکمل ہو جاتے تھے تو حضرات صحابہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر مرتکز کر لیتے تھے, مسجد کے کونا پکڑ لیتے تھے کہ اب میری زندگی کی 40 دہائیاں مکمل ہو گئی, اب کب موت آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن آج انسان کا ہر کچھ الگ ہے. جب 40 سال کا ہوتا ہے تب جا کر وہ تجارت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے. خیر, آپ علیہ السلام رمضان میں سب سے پہلے عبادت بدنیہ کا خوب اہتمام فرماتے. دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے. قرآن کی تلاوت رمضان کا جزء لا ينفك ہے. بغیر قرآن کی تلاوت کے رمضان نہیں ہے. جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ لوگ تو قرآن پڑھیں گے, لیکن جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ رمضان مبارک میں قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں. روایت میں آتا ہے جو انسان قرآن پڑھتا ہے, اچھی طرح قرآن پڑھتا ہے, اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے. لیکن جو انسان قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, کیونکہ اس کو اچھی طرح قرآن آتا نہیں, لیکن وہ اٹک اٹک کر قرآن کریم پڑھتا ہے, اس کی اس اٹک پر اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. ایک ثواب لفظ قرآن کریم کے پڑھنے کا, اور دوسرا ثواب وہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو جس دشواری اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مشقت اور اس دشواری پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں ان سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جن کو قرآن اچھی طرح پڑھنا نہ آتا ہو وہ مایوس نہ ہو, اللہ آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے. ایک تو قرآن پڑھنے کا اور ایک اٹک اٹک کر قرآن پڑھنے کا, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اچھی طرح قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں. لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ رمضان کا ایک روزہ جاتا ہے, ایک پارا بھی اس کا مکمل نہیں ہوتا. کچھ گئے گزرے بدقسمت بدبخت قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, پورا رمضان جاتا ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کریم کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. ایسے بھی بدبخت بد قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے کلام سے کاٹنا چاہتا ہے, جس کو اللہ اپنے کلام سے دور رکھنا چاہتا ہے. جس کو اللہ اپنے کلام سے دور رکھنا چاہتا ہو اس سے بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے. اس لیے رمضان قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے لیے وقف کر دے, کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام
اس کے لیے آسان طریقہ ہے ہر نماز میں اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائے. ہر نماز میں اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائے. رمضان تو اس لیے آتا ہے کہ انسان اپنی کاروبار کو بند کر دے. جو کاروبار وہ رمضان میں کرتا تھا وہ کاروبار رمضان میں اتنا نہ کرے. رمضان عبادت کے لیے آتا ہے, رمضان اطاعت کے لیے آتا ہے, رمضان قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آتا ہے, رمضان اپنے آپ کو عبادت میں تھکانے کے لیے آتا ہے کہ سال کے 11 مہینے آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے تھکا دیا. اب ایک مہینہ اللہ نے ایسا دیا کہ جس میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تھکاؤ, جس میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کے لیے تھکاؤ. اس لیے ہر نماز میں اذان ہوتی ہی مسجد میں آ جاؤ. اور اپنا معمول کہ ہر نماز میں میرے 3 صفحے ہونے چاہیے. ہر نماز میں میرے 3 صفحے ہونے چاہیے. اگر آپ کے 3 صفحے نہیں ہوئے تو نماز کے بعد جس کا جتنا معمول, کسی کے 6 صفحے کا, کسی کے 8 صفحے کا, کسی کے 1 پارے کا, ہر نماز میں 1 پارے کا معمول ہوگا. اب اندازہ لگاؤ, ایک دن کے اندر اس کے 5 پارے مکمل ہوں گے اور 6 دن کے اندر اس کا 1 قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. انسان کو نظام الاوقات بنانا پڑے. دنیا کمانے میں انسان کا ایک وقت ہوتا ہے, میں فلاں وقت پر جاؤں گا, فلاں وقت پر آؤں گا. کیا اللہ کا کلام بغیر نظام الاوقات کے چلے گا؟ حضرات صحابہ منزل کے ساتھ چلا کرتے تھے. صحابہ کا معمول تو یہ تھا کہ رمضان کے علاوہ میں دین کی 1 منزل مکمل کرتے تھے. قرآن کریم کی 7 منزل ہے, 1 ہفتہ مکمل ہوتا تھا, ان کا 1 قرآن مکمل ہوتا تھا. 1 ہفتہ مکمل ہوتا تھا, ان کا 1 قرآن مکمل ہوتا تھا. کسی انسان کی تو پوری زندگی ایسے گزر جاتی ہے, 1 قرآن بھی اس کا مکمل نہیں ہوتا. فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ سال میں 1 قرآن مکمل کرنا یہ فرض عین ہے, یہ ضروری ہے. سال میں 1 قرآن مکمل کرنا یہ تو فرض عین اور ضروری ہے. اس لیے اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا پابند بنایا. جو لوگ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے تو ان کے لیے متبادل صورت یہ ہے کہ وہ فون کے ذریعے قرآن کریم کو سننے کا اہتمام کریں. کہ رمضان مکمل ہو جائے تو اس حالت میں مکمل ہو کہ وہ فون سے مکمل قرآن کریم سن لے. جو بالکل قرآن, جو بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے تھے, پھر وہ قرآن کریم آسانی سے سیکھ نہیں سکتے, تو ان کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ وہ روزانہ قرآن کریم کا 1 پارہ کو فون سے سن ہی لیں. اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 پارہ, پہلا پارہ قرآن کریم کا سنتے ہیں, آپ پہلا صفحہ کھولیے اور اس کو دیکھتے جائیے, اس کو دیکھتے جائیے. وہاں آپ کو ہاتھ رکھنے پر بھی ثواب ملے گا, اس کو دیکھنے پر بھی ثواب ملے گا, اور پھر وہ قرآن کریم سننے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا عبادت ہے تو قرآن کریم کا سننا یہ بھی مستقل عبادت. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن کریم کو غور سے سنو. تو جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں, بالکل قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے, ان کے لیے آسان طریقہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سننے کا اہتمام کریں. تیسری چیز آپ نے, اور اس کے علاوہ روزانہ رمضان میں ہر دن 1 سورہ یاسین کو مکمل ہونی چاہیے. یہ معمول بنا ہوگا, چاہے عشاء کی نماز تراویح کے بعد یا چاہے فجر کی نماز کے بعد. لیکن ہماری قوم کا یہ نظریہ اور یہ زاویہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, تراویح کے بعد آپ 1 سورہ یاسین مکمل پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. اس طرح 29 روزے ہوں گے تو 29 سورہ یاسین, اور 1 سورہ یاسین پڑھنے پر مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کم سے کم پڑھنے کا اہتمام. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کرنے سے ہوں گی, صرف سن لینے سے نہیں. ہر چیز کے اندر انسان کی ہمت کو بڑا دخل. بغیر ہمت کے انسان اپنے آپ کو اللہ کا ولی, اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں بنا سکتا. اس لیے آپ کو نظام الاوقات بنانا پڑے گا. بغیر نظام الاوقات کے انسان ترقی نہیں کر سکتا. ہم لوگ کیا دنیا کمائیں گے؟ دنیا تو مڈل ایسٹ والے کماتے ہیں, لیکن ان کی عبادت کا حال دیکھو. وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں, لیکن جب اپنی دکانوں پر جاتے ہیں اپنے ساتھ قرآن کریم کا مصحف رکھتے ہیں. بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کرتے. بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر بعض بڑے بڑے تجار, ان کا اصول ہے
तुम्हारी दुकान का हर मुलाजिम एक पारा कुरान करीम की मुकम्मल तिलावत करेगा, तब जाकर वो दुकान के अंदर मुलाजमत के लिए आएगी, उसके बगैर नहीं आएगी। वो लोग तिजारत करते हैं, वो अरबों रुपया कमाते हैं, लेकिन दीन को मुकद्दम रखते हैं। क्यों? इसलिए कि वो लोग ये देख चुके हैं कि दीन पर हकीकी माना में अमल करने की सूरत में अल्लाह कैसी दुनिया अता फरमाते हैं। उन्होंने दीन पर अमल करने की सूरत में और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की शक्ल सूरत में अल्लाह के इनामत को देखा कि हमने अल्लाह के रास्ते में एक दिया है तो अल्लाह ने 700 गुना बढ़ा कर दिया। अल्लाह ने कितना दिया? 700 गुना। इसलिए वो दनानीर, लाखों दनानीर के अंदर अपनी ज़कात निकालते, लाखों दराहिम के अंदर अपनी ज़कात निकालते। एक दिनार, एक दिरहम की आप कीमत से ऑनलाइन सर्च करो, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कुवैत का एक दिनार हो तो यहाँ के 290 रुपये होते, दुबई का एक दिरहम हो तो यहाँ के 24-25 रुपये होते। वो करोड़ों के अंदर, लाखों के अंदर अपनी ज़कात निकालते। हालांकि बड़े बड़े मालदार और बिजनेसमैन, लेकिन वो लोग देख चुके हैं कि अल्लाह के रास्ते में देने से और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से और उसके दीन पर अमल करने से अल्लाह कितना नवाजता है। इसलिए वहाँ के बड़े बड़े तुज्जार आपको सफ़े अव्वल में नजर आए, बड़े बड़े तुज्जार बिजनेस में जो सुपरा को ज़कात देते हैं, लेकिन वो अज़ान होने मसाजिद में नजर आएंगे। वहाँ के मालदारों का आप देखो कि अल्लाह ताला ने उनको कितना नवाजा। हमारे पास क्या मालदारी है, कितना सोना, कितना चांदी, कितनी जमीन, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन कुछ क्या आता है कि इंसान माल के नशे के अंदर ऐसा मदहोश हो जाता है कि उलमा को भी हकारत की नजर से देखता है। वो लोग उलमा की इज्जत करते हैं कि कोई सफीर अगर उनकी दुकान में आया, इज्जत और आजमत की नजर से देखते हैं, उन्हें पूछते हैं कि आपको क्या पीना है, आपको क्या चाहिए। वो लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा। हकीकत है, माल का नशा जब इंसान पर सवार हो जाता है तो इंसान अल्लाह की जात से कट जाता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक में तीसरी चीज का जो खास एहतमाम फरमाते थे वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का एहतमाम फरमाते। रमजान आता, आप रमजान में बकसरत अल्लाह के रास्ते में खर्च फरमाते, आपकी सखावत रमजान में तहोबाला हो जाती, बढ़ जाती। गेरे रमजान में आपकी जितनी सखावत होती थी उसका दुगना रमजान में आप अल्लाह के रास्ते में देते। हम तो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में क्या देते, सिर्फ ज़कात। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज़कात भी नहीं देते। हालांकि माल के अंदर दो हक वाबस्ता, एक फर्ज हक भी वाबस्ता है और एक नफल हक भी वाबस्ता है कि ज़कात तो देनी ही देनी है, लेकिन लिल्लाह नफल रकम भी अल्लाह के रास्ते में दो। या आपके माल के अंदर हक है अपने शहर के उलमा को, जिनको लिल्लाह रकम दो। अगर अल्लाह ने आपको सरमायादार बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको मालदार बनाया है, तो इन लोगों को दो जो उलमा है, जो अत्किया है, जो नेक लोग हैं, अपने माल में उनका हिस्सा हो। और इन्हीं नहीं कहता, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना ज़रबन फिल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफुहुम बिसीमाहुम वला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा। वहाँ अल्लाह ताला ने उलमा का हक बयान किया है कि वो उलमा जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया है, उनको अपने माल में से, हलाल पैसों में से लिल्लाह रकम दो। उनको नफली सदका नहीं दे सकते, अपने बेटे को भी नफली सदका दे सकते, बीवी को भी नफली सदका दे सकते हैं, तो अपने मस्जिद के इमाम को, अपनी मस्जिद के मुअज्जिन को और अपने इर्द गिर्द के कुर्ब जवार के वो उलमा जो मामूली रकम पर अपना गुजरान गुजारते, उनको अपने माल में से पैसा दो, उनको अपने माल में से पैसा दो, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। इसलिए रिवायत में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया, अस्मा अनफिकी, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, वला तुई फयुई अल्लाहु अलैक, गिन गिन कर मत रख, महफूज करके मत रख, वरना अल्लाह भी महफूज कर लेगा। शुमार कर करके मत दे, वरना अल्लाह भी गिन गिन कर देगा। इसलिए रमज़ान का महीना है सखावत के लिए। कुछ लोग जो बहुत आला पोस्ट पर फाइज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही दुनिया के अंदर कमाते हैं, हम ही महीने का इतना कमाते हैं, वरना दुनिया के अंदर कौन कमाते हैं। ये लोग मिंबर और मेहराब से कहते हैं कि उलमा को दो, इनको दो। अगर उनको तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं,
کہ علماء کو دو. ان کو دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی آباد کرے گا اور تمہاری آخرت بھی آباد کرے گا. کیونکہ کچھ لوگوں کا ذہن سائنس سے دماغ ہوتا ہے. وہ اس بات سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خود منبر و محراب پر آ کر اپنے لیے چندہ وصول کرتے. ہم اپنے لیے کوئی چندہ وصول نہیں کرتے. اسلام کا نظام زکوٰۃ کا فلسفہ، ہمارے وہاں نظام زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ مالدار مالدار بنتا ہے اور غریب بھی مالدار بنتا ہے. یہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کا فلسفہ. جو پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہے، جو پابندی سے نوافل صدقے کا اہتمام کرتا ہے، اس کا فلسفہ ہے کہ وہ اور مالدار بنتا ہے اور غریب لوگ مالدار بنتے ہیں. ورنہ سود کا نظام یہ ہے کہ اس میں مالدار ہی بنتا ہے اور غریب ہی بنتا ہے. حالانکہ اسلام کا نظام یہ ہے، اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اور مالدار بنتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اور مالدار. اور جس غریب کو دو گے وہ غریب بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالدار بن جائے گا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ زکوٰۃ پر مستقل بیان فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حضرات صحابہ سے پوچھا جاتا تھا کہ مالدار بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ مالدار بننے کا آسان طریقہ انفق یا ابن آدم انفق علیہ، ابن آدم اللہ کے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھے نوازوں گا. نوازنا یہ میرا کام ہے لیکن دینا تیرا کام ہے. اور مالدار لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ میرے پاس جتنا مال وہ میرا مال، یہ غلط ہے. بلکہ آپ کا اتنا ہی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے. ضرورت سے زائد میں امت کے غرباء، امت کے مساکین، امت کے فقراء اور امت کی بیواؤں کا حق وابستہ، ان کو دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے. تب جا کر اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. اس لیے اپنے آپ کو برکت کا پابند بناؤ، کثرت کا پابند مت بناؤ کہ میں اتنا کماؤں اتنا نہیں. اللہ مہینے کا 50,000 دے لیکن عافیت والا ہے. اللہ مہینے کا 20,000 دے لیکن برکت والا عطا فرما کہ جس کے اندر میرا بھی گزران گزر جائے، میرے بچوں کا بھی گزران گزر جائے اور میرے گھر کے اندر سب عافیت کے ساتھ تیری اطاعت، تیری فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے. اس لیے رمضان کی قدر جانو. اور ویسے بھی رمضان میں ایک روپیہ اللہ کے راستے میں دو گے تو 1 پر 70 آپ کو دیا جائے. اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اس کا زیادہ. آپ کا 1 روپیہ رمضان میں دینا ایسا سمجھا جائے گا گویا آپ نے اللہ کے راستے میں 70 روپیے کتنے دیے. اس لیے رمضان میں اپنی سخاوت کے معیار کو بڑھاؤ. علماء کو دو، للہ حکومت کو نواز وقوف دو. ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں دے کر دیکھو اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو کتنا نوازتا ہے. خود اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس کی بدولت اللہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ حالات کو درست کرتا ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو شیطان اس سے ڈر جاتا ہے، یہ انسان فوراً جنت میں جائے گا. اور جو عبادت گزار متقی پرہیزگار ہوتا لیکن بخیل ہوتا ہے وہ شیطان اس سے نہیں ڈرتا، کہتا ہے اس کو تو فوراً جہنم میں لے جاؤ، اس کو تو فوراً جہنم میں لے جاؤ. اس لیے ہم نے دیکھا بڑے بڑے عبادت گزار جو بخیل ہوتے ہیں ان کی اچھی حالت میں موت نہیں آتی. اور جو بڑے بڑے گنہگار ہوتے ہیں لیکن ان کا دل صاف ہوتا ہے، جس کو آتے اس کو دیتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین موت سے نوازتے ہیں. ان کی اچھی موت آتی ہے. یہ مشاہدہ، یہ تجربہ. پھر وہاں انسان کہتا ہے کہ یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا لیکن اتنی اچھی موت آئی، رمضان میں اس کا انتقال ہوا. لیکن اس کی دل کے حال کو جانو، اس کا دل کتنا پاک صاف. علماء کو، مدارس کو کتنی پاکیزہ نظر سے دیکھتا ہے. خیر کہنے کو بہت ساری باتیں، جیسے رمضان کا مہینہ کسی کو جمعہ کے بعد کھانے کا تو تقاضا نہیں ہے. لوگ آتے ہیں تو وقت کے اندر آتے ہیں، رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں، پھر رفیق کے اندر آتے ہیں. حالانکہ جمعہ کے دن تو انسان کو صف اول پہ آنا چاہیے. ہماری قوم جمعہ کے دن کاروبار ویسے بھی نہیں کرتی، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو. جمعہ کے دن عام طور پر ہمارا کاروبار بند ہوتا ہے، تو جمعہ کے دن تو پابندی کے ساتھ صف اول میں آ جانا چاہیے. ہماری مسجد کے قریب جو مسجد ہے مکہ، وہاں دیکھو، میں نے وہاں بہت پہلے بیان بہت سارے کیے
وہاں مسجد میں بیان کے لیے جاتے تو پوری مسجد بھر جاتی ہے، پوری مسجد بھر جاتی ہے، تب جا کر خطیب بیان کرتا ہے۔ یہاں آتے ہیں 10 15 20 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اخیر کے اندر دیکھو خطبے کا وقت ہو گیا، پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، اس طرح آنا یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ انسان کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں، انسان کو اپنی آخرت بنانے سے کوئی فکر نہیں، بس دنیا بنتی ہے کہ نہیں، اچھا فون ہے کہ نہیں، اچھا مکان ہے کہ نہیں، اچھا فرنیچر بنتا ہے کہ نہیں۔ ہماری قوم کا زاویہ شادی بیاہ کے اندر ہزاروں روپے خرچ کر دینا، زمین بیچ بیچ کر اچھا اچھا فرنیچر بنانا۔ ایک زمانہ ایسا ہے گا ہماری حاجی برادری پر کہ وہ آج کل جو زمینوں کے اندر ان کا نام ہے وہ ہم قریب زمینداروں میں سے نکل جائیں اور غیروں کے ہاتھوں میں زمین آ جائے، کیونکہ ہم نے اپنی شوخی بازیوں کے اندر اپنی زمینوں کو بھی بیچنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ زمین بیچ بیچ کو عمدہ مکان بناتے ہیں، زمینوں کو بیچ بیچ کر عالیشان مکان، عالیشان فرنیچر، اپنی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں انسان کہاں جا رہا ہے۔ ہوا متبع، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ انسان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سفیر آئے ہیں، ایک سفیر مسجد کے چندے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کا للہ رقم سے تعاون فرمائے، اور ایک بچیوں کے ادارے کے لیے آئے ہیں، ان کا